السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ روزہ رکھنا کن لوگوں پر فرض ہے اور روزہ توڑنا کس حالت میں فرض اور واجب ہے اور کس حالت میں جائز ہے، اور کن حالتوں میں کھانا کھانا واجب اور فرض کے درجے میں ہے، کن حالت میں مکروہ اور کن حالتوں میں مستحب ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہ بات جان لیں کہ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور کسی صحیح عذر کے بغیر روزہ نہ رکھنا یا توڑنا حرام ہے۔ شریعت نے جن وجہوں میں فرض روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت دی ہے وہ 9 ہیں۔ ان وجوہات کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا چلوں۔ حالت سفر، اگر کوئی شخص سفر شرعی میں ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے، البتہ اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ حالت شدید بیماری، جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھنے سے جان یا کسی عضو کی ہلاکت یا بیماری بڑھ جانے یا اس کی طوالت کا خطرہ ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حالت حمل یا مرضیہ کا ہونا، حاملہ عورت یا مرضیہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی جان یا بچہ کی جان کا خوف ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا جائز ہے۔ صحت کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ شدید بھوک اور پیاس کا لگنا، نہ کھانے اور پینے سے ہلاکت یا عقل کے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حالت ہلاکت یا عقل کے نقصان کا خوف ہو، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو، مثلا سانپ یا زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حالت جہاد، اگر مجاہدین کو یقین ہے کہ آج جنگ ہوگی اور دوران جنگ ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بھی افطار جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حالت اکراہ، یعنی اگر کوئی زبردستی کھانے پر مجبور کرے لیکن نہ کھانے کی صورت میں قتل، کسی عضو کے تلف یا تکلیف دہ مار کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر مذکورہ خطرات کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، اور ان مذکورہ خطرات پر صبر کر لیتا ہے تو عند اللہ ماجور ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات واضح رہے کہ نفلی روزوں میں مذکورہ وجوہات کے ساتھ ساتھ ضیافت مہمان اور میزبان دونوں کے لیے عذر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آئے اور اس دن وہ شخص یعنی میزبان نفل روزے سے ہو، اور مہمان ایسے ہوں کہ اگر میزبان ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو تو ان کو برا لگے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی کا مہمان بنے یا کوئی شخص اس کی کھانے کی دعوت کرے اور وہ شخص روزے سے ہو، اور اس صورت میں اگر یہ شخص کھانا نہ کھائے تو میزبان یا داعی کو برا لگ سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے نفل روزہ توڑ کر کھانا کھا لینے کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس پر ضروری ہے کہ آئندہ اس کے بدلے میں ایک روزہ کی قضا کر لے۔ البتہ اگر اس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہیں اس بات کا کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا یا نہیں تو اسے روزہ نہ توڑنا چاہیے، بلکہ میزبان اور داعی کو معذرت کر دینی چاہیے۔ ضیافت کی صورت میں یہ گنجائش زوال سے پہلے تک کی ہے، زوال کے بعد روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک حیض و نفاس کی بات ہے تو عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض اور نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جان بچانا فرض ہے، اس لیے اگر اپنی جان یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا فرض اور واجب کے درجہ میں ہوگا۔ ہاں، سفر وغیرہ میں جہاں جان کا خطرہ نہیں وہاں روزہ توڑنا جائز ہے، البتہ رکھنا بہتر ہے۔ جہاں تک حیض اور نفاس کی بات ہے تو اگر ان ایام میں روزہ آ گئے تو اس میں روزہ تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر دوران روزہ شروع ہو گئے تو روزہ از خود ٹوٹ ہی جائے گا۔
نیز انسان پر کھانا پینا شرعاً فرض و لازم ہے۔ قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادا نہ کر سکے تو یہ شخص عند اللہ مجرم و گنہگار ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔